کیا لی مینگ چو تائیوان کے تحریک آزادی کے کارکن ہیں جنہیں تصاویر لینے کے الزام میں چین میں 1400 دنوں تک زیر حراست رکھا گیا؟ پیر کو بیجنگ ایئرپورٹ سے واپس تائیوان لوٹنے کے لیے تیار تاجر لی مینگ چو کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ چین کی فضائی حدود سے باہر جانے والی یہ پرواز تائیوان کے تاجر کے برے دنوں کے خاتمے کا سبب بنی، جنہیں 1400 دنوں سے چین میں حراست میں رکھا گیا۔ انہوں نے اس ہفتے بی بی سی کو بتایا کہ پاسپورٹ چیک کرنے والی جگہ سے گزر کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے اور میں کچھ لمحے کے لیے چلایا بھی، میں دوبارہ آزاد دنیا میں آ چکا ہوں۔ لی کو سن 2019 میں اس وقت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا جب انہوں نے شینزن میں پولیس افسران کی تصاویر لی تھیں۔ ان پر جاسوسی اور ریاست کے راز چرانے جیسے الزامات عائد کیے گئے، مگر انہوں نے اس فرد جرم کی صحت سے انکار کیا ہے۔ انہیں جولائی 2021 میں رہا کیا گیا، مگر انہیں چین سے باہر جانے سے روک دیا گیا کیونکہ انہیں تمام سیاسی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ بیجنگ نے بہت کم ہی کسی کو اس طرح کی سزا سنائی ہے جس میں ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہو، اور وہ بھی ایک ایسے شخص پر جو مین لینڈ چین کا باشندہ ہی نہ ہو۔ سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ لی کی تائیوانی شناخت ان کے خلاف اتنی سخت کارروائی کی وجہ بنی ہو کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ تائیوان اپنے آپ کو خود مختار علاقے کے طور پر متعارف کراتا ہے جو کہ چین سے مختلف خطہ ہے۔ تائیوان کا اپنا نظام اور منتخب سربراہ مملکت ہے، تاہم چین تائیوان کو اپنے ایک ٹوٹے ہوئے صوبے کے طور پر دیکھتا ہے جسے اگر ضرورت پڑی تو بالآخر زبردستی بیجنگ کے زیر انتظام لایا جائے گا۔ چین میں کاروبار کرنے والے ہزاروں تائیوانیوں کی طرح لی نے اگست 2019 میں چین کا کاروباری دورہ کیا۔ اس وقت وہ ایک ٹیکنالوجی کی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ وہ چین کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے کیونکہ وہ پہلے یہاں کام کرتے تھے اور مشرقی شہر سوزو میں رہتے تھے اور سال میں تقریباً 2 بار سرزمین چین کا سفر بھی کرتے تھے۔ جب انہوں نے چین کا دورہ کیا تو اس وقت کشیدگی بہت زیادہ عروج پر تھی کیونکہ ہانگ کانگ سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر جمہوریت نواز مظاہروں کی لپیٹ میں تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ تقریباً ہفتے کے آخر میں شہر میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان بڑھتی ہوئی پرتشدد جھڑپیں دیکھنے میں آئیں۔ مظاہرین سے ہمدردی رکھنے والے لی نے ہانگ کانگ کا ایک مختصر دورہ کیا جہاں انہوں نے وہاں دور سے ایک ریلی کا نظارہ کیا اور حمایت کے پیغامات والے پمفلٹ بھیجے۔ پھر وہ ایک ساتھی سے ملنے کے لیے سرزمین چین کے پڑوسی ملک شینزن گئے۔ اس وقت سینکڑوں مسلح پولیس افسران جمع تھے اور بختر بند گاڑیاں شینزن کے ایک اسٹیڈیم میں نمائش کے لیے موجود تھیں۔ بہت سے لوگوں کو خدشہ تھا کہ بیجنگ ہانگ کانگ میں مظاہروں کو روکنے کے لیے ان پر فورسز بھیجے گا۔ انہوں نے اپنے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے اس سارے منظر کو دیکھا تو وہ اسٹیڈیم چلے گئے اور کچھ تصاویر کھینچیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تصاویر لینے سے متعلق کوئی انتباہ نہیں تھا اور وہ پولیس قافلے کے درمیان سے نہیں گزرے۔ ان کے مطابق وہاں پر موجود بہت سے دوسرے لوگ بھی اس سارے منظر کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ لی اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے۔ ان کے مطابق میں صرف ایک متجسس راہگیر تھا۔ اگر یہ واقعی کوئی ریاستی راز ہوتا تو ہوٹل سے سب کچھ کیسے دیکھا جا سکتا تھا؟ جب وہ شینزن سے روانہ ہو رہے تھے تو 10 ویڈیو کیمرے جو وہ اپنے کاروباری سلسلے میں واپس تائیوان لے جا رہے تھے ان پر ایئرپورٹ کے حکام کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے ان کو تلاشی کے لیے روکا، ان کے سامان اور فون کی تلاشی لی گئی۔ حکام کو ان کے فون سے شینزن اسٹیڈیم میں تقسیم کیے گئے پمفلٹس کے علاوہ پولیس فورسز کی تصاویر بھی ملیں۔ اس کے بعد قومی سلامتی کے افسران انہیں ایک ہوٹل لے آئے۔ 72 دنوں تک انہیں اپنے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہر روز 3 لوگ ان پر نظر رکھنے کے لیے مامور تھے۔ انہیں ٹی وی دیکھنے، اخبار پڑھنے، پردے کھولنے یا بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لی کا کہنا ہے کہ میں در حقیقت ہر روز ان کی تفتیش کا ہی منتظر رہتا تھا اور تو کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر روز میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں صرف فرش، بیڈ کے نیچے اور چھت کی صفائی کرتا رہتا تھا۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔
سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ بیجنگ اکثر قومی سلامتی کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف حراست کے خفیہ اور من مانے حربے استعمال کرتا رہتا ہے اور ایسے ملزمان پر بغیر کوئی مقدمہ قائم کیے مہینوں تک اسے زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔ لی کو اس ہوٹل سے نکال کر ایک اور حراستی مرکز میں لے جایا گیا اور کئی مہینوں بعد وہ دوبارہ منظر عام پر آئے۔ وہ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV پر یہ کہتے ہوئے نمودار ہوئے کہ انہیں مادر وطن کو کسی حد تک نقصان پہنچانے کے اپنے اس عمل پر افسوس ہے۔ لی نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے اس امید پر معذرت کی ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق آپ کے وقار اور مرتبے جیسی چیزوں سے ہی صرف آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے فوراً بعد ان پر مقدمہ چلا اور انہیں غیر ملکی جاسوسی اور غیر قانونی طور پر ریاستی راز بھیجنے کے جرم میں 1 سال اور 10 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ چین کے سرکاری میڈیا نے اس کیس کی بہت کوریج کی، جس میں الزام لگایا گیا کہ تائیوانی تاجر نے شینزن اسٹیڈیم کی تصاویر تائیوان کے گروپوں کو بھیجنے کے لیے حاصل کی تھیں۔ انہوں نے اس حقیقت کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور تائیوان کی غیر سرکاری تنظیموں کے رکن تھے۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ تائیوان کی تحریک آزادی کے کارکن ہیں، جس سے لی انکاری ہیں۔ لی نے اپنی سزا گوانگ ڈونگ جیل میں پوری کی، جہاں انہیں 15 دیگر قیدیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے سیل میں بند کر دیا گیا، لیکن لی کے لیے جیل رہائشی حراستی مرکز سے ایک بہتر جگہ تھی۔ کم از کم ان کے ساتھ کچھ لوگ تو موجود تھے۔ جیل میں انہیں ایک پروڈکشن لائن میں کام پر لگایا گیا تھا اور انہیں ہر روز کمپیوٹر کیبلز کو لپیٹنا پڑتا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ اگر وہ اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنے میں ناکام رہے تو انہیں جسمانی طور پر سزا دی جائے گی۔ چین کے تائیوان امور کے دفتر نے BBC کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ BBC کے تمام دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی قید کا عرصہ وہی بنتا ہے جو دوسرے قیدیوں نے بتایا ہے۔ اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران لی کو سیاسی حقوق سے محرومی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو چین کے شہری کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اپنی مقررہ رہائی سے 1 ماہ قبل وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ وہ مزید 2 سال تک چینی سرزمین نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیومن رائٹس واچ کی یاکیو وانگ نے کہا کہ لی کے معاملے میں چینی حکومت یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ چینی شہری ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ قومی سلامتی کے جرائم میں چین میں گرفتار تائیوان سے جڑے افراد کی تعداد کا پتہ لگانا مشکل ہے، تاہم یہ فرض کرنا معقول ہے کہ بیجنگ اور تائپی کے درمیان بگڑتے تعلقات کے درمیان یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ اپریل میں تائیوان میں مقیم پبلیشر فوچا، جو اکثر بیجنگ پر تنقیدی کتابیں چھاپتے تھے، کو قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں تحقیقات کے لیے حراست میں لیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں تائیوان کے کارکن یانگ چی یوان پر علیحدگی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ لی کے ساتھ چینی حکام کے سلوک میں گزشتہ کیسز کے مقابلے میں فرق اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تائیوان کے قیدیوں پر سختی کر رہے ہیں۔ جب انسانی حقوق کے کارکن لی مینگ چی نے گزشتہ سال اپنی 5 سال کی سزا مکمل کی تو انہیں فوراً واپس تائیوان جانے کی اجازت دی گئی۔ لی مینگ چو کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ رہائی کے بعد پہلے ہفتوں میں چینی پولیس نے ان سے کئی بار رابطہ کیا۔ جب وہ شنگھائی میں فلائٹ میں سوار ہو کر چین سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں امیگریشن افسران نے روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پولیس کی زیادہ سخت نگرانی میں ہیں۔ اب چونکہ وہ ملک چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تو اس لیے سفر کے شوقین تائیوان کے اس تاجر نے چین کے 100 شہروں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہیں اپنی جمع پونجی اور اپنے خاندان کے فنڈز کو استعمال کرنا پڑا، لیکن وہ اس سارے سفر میں تنہا ہی تھے۔ ان کے اہل خانہ ان کے خلاف مزید انتقامی کارروائی کے خوف سے اس سے رابطہ کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ تائیوان کے دیگر تاجروں نے خود کو ان سے دور کر لیا، اس ڈر سے کہ چینی حکام انہیں بھی نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی بیجنگ میں اس انتقامی کارروائی سے گزر چکا ہوں اور اب اپنے ہی لوگوں سے الگ تھلگ رہنا دوسری بار اس مصیبت سے گزرنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ چینی شہریوں سے بھی دوستی کر لی، جن میں کارکنان اور انسانی حقوق کے وکلاء بھی شامل تھے۔ ابتدائی طور پر وہ متفکر تھے کہ ان کے سرکاری میڈیا کے سامنے آنے کے بعد انہیں پہچان لیا جائے گا یا ان پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لی نے کہا کہ یہ
اس سب خوف کے برعکس تھا۔ ان کے مطابق وہ جن لوگوں سے ملے ان میں سے بہت سے ان پر بہت مہربان تھے اور یہاں تک کہ انہیں گھر پر رہنے کے لیے جگہ کی بھی پیشکش کی۔ لی اب جاپان میں ہیں جہاں وہ تائیوان واپس آنے سے پہلے ماضی کی تلخی سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین کے بارے میں صرف منافع بخش کاروبار کرنے کی جگہ کے طور پر سوچتے تھے، لیکن اب انہیں خوب سبق مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی بہت سی بری چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی جو پس پردہ ہو رہی تھیں۔ ان کے مطابق میں نے سوچا کہ کمیونسٹ پارٹی بہتر ہو گئی ہے۔ میری یہ سوچ اس وقت تک برقرار رہی جب تک میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ہی معصوم ہوں۔